عربی زبان جو ہے نا، اس میں عید جو ہے عین یہ دال، عین واو دال، عود عین الف دال آد، آد عود عید، یہ تینوں اسی کے روٹ ہیں. ان سب کا مفہوم ایک گھومتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. پلٹنا رجوع کرنے والا نہیں. مشقت کے بعد جب کوئی شخص اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے، آدھا کے زمرے میں آتا ہے. عود بھی بازگشت کو کہتے ہیں، بازگشت بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، رجوع بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، پلٹنا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا. حالانکہ رجوع بجائے خود بھی عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اس رجوع میں، اس رجوع میں، اس پلٹنے میں اور اس پلٹنے میں فرق کیا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں ابھی. عود اس کا معنی بھی پلٹنا ہوتا ہے، لیکن ایسا پلٹنا. عود اس کو بھی بولتے ہیں، خوشبو کو بھی ہے، لکڑی والی خوشبو ہوتی ہے. ویسے ہر باریک لکڑی کو عود کہتے ہیں، صرف خوشبو والی کو نہیں. ہر باریک لکڑی کو عود کہا جاتا ہے عربی زبان میں، لیکن اسے عود کیوں کہا جاتا ہے خوشبو والی لکڑی کو؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے. اس کا ایک عمل ہوتا ہے. میں نے آگے ایک ترجمہ کیا نا اس کے روٹ کے حوالے سے، کہ مشقت میں پڑھ کر منزل مقصود تک پہنچ جانا. یہ عود جو لکڑی ہوتی ہے نا خوشبو والی، اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ خود جل کر ماحول کو معطر کر جاتی ہے. گویا ایسی مشقت، اس کی منزل مقصود کیا تھی کہ میری وجہ سے میرا ماحول معطر ہو جائے، میں جلتی ہوں تو خواہ جل جاؤں. اس کا جلنا یہ اس کی مشقت ہے. یہ اودا اوکھا ویلا ہے اودے اوتے تے جے سارا ماحول خوشبودار کر جائے، یہ مطلب انہیں اپنی منزل پا لی. طوفان دا مقصد پورا ہو گیا. وہ عود ہی کہدا جنوں ساڑی ہے تے ماحول خوشبودار نہ لو. ایسا تو عید عین یہ دال عید. عید بھی ایسی خوشی کو کہتے ہیں، بلکہ یوں تو لغت نے عید کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ صرف خوشی نہیں، اس میں غم بھی شامل ہے. یعنی ایسی خوشی جو غم کو لیتے ہوئے تم تک پہنچے. اور جب تم تک پہنچے تو وہ غم جاتا ہوا ہو. کوئی بھی ملت، کوئی قوم جب مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دوبارہ خوشحالی کی جانب مائل ہو، تو جس دن اس کا یو ٹرن ہو وہ دن اس کے لیے عید کا دن کہلائے گا. سمجھ آ گئی؟ آج کے حوالے سے میں نے ایک بات کی، وہ بھی رجوع کو کہتے ہیں. اچھا، رجت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس میں آد عود عید اور رجوع والے پلٹن میں کیا فرق تھا. حالانکہ اس میں بڑا ایک اختلاف، میں اس اختلاف کو بھی دور کیے دیتا ہوں ابھی اس حوالے سے. بلکہ دیکھیں ذرا یہاں وہ اختلاف کس جگہ پہ ہے، کیونکہ جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا رجوع کا، تو رجوع میں کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ جس جگہ سے چلا جائے پلٹا اسی جگہ پر جائے. رجت منزل نہیں ہوتی. منزل تو آپ جہاں سے چلتے ہیں اس سے آگے بھی ہوتی ہے. رجوع اپنے مسکن پر پلٹنا ہوتا ہے، منزل پر. منزل بعض اوقات اور ہوا کرتی ہے. اس حوالے سے اس کا ایک ترجمہ کیا گیا. سورہ قصص دیکھیں ذرا، 85 نمبر اس کی آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ترجمہ کریں اس کا ذرا جی. قاضی صاحب، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یقیناً وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لے جانے والا ہے. لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لے جانے والا ہے. اچھا، اس نے ٹو ہوم ترجمہ کر دیا نا اس کا. ہاں جی، اس نے زیادہ بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ بات کس حوالے سے ہو رہی ہے. حضور ختم مرتبہ علیہ طیب جب مکہ شریف سے نکل کے جا رہے تھے
ایک خواہش سی سرکار دے اندر میرے کو مکہ چھٹ گیا ہے، ایک خواہش لے کے سرکار میں مکے واپس آنا چاہتا، مدینے شریف وچ گئے سن، وعدہ ایک رب نے کیتا، اور الا معاد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، اس معاد کا ترجمہ کس نے کریں کیا؟ اس نے تو معاد کا ترجمہ میرا حال ہوم ہی کیا، الا معاد ٹو دی ہوم، کیا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ۔ یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ رجوع کے حوالے سے، اگر سرکار مکے سے نکل کر پھر مکے واپس جائیں تو یہ رجوع قرار پائے گا، جبکہ یہاں رجعت لفظ استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ ماد وہی آد والا لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کا معنی پلٹنا ہوتا ہے، کیونکہ سرکار مکہ کو اپنی منزل نہیں بنانا چاہ رہے، سرکار تو مدینہ کو مدینہ تو رسول کرنا چاہتے تھے، وہ تو وہاں دے تھے، وہ تو مدینہ الکریم کرنا چاہتے تھے، اسے منزل تو وہ تھی، اس جگہ پر پہنچے تھے۔ یہ یہاں علامات جہاں کہا جا رہا ہے نا، یہ مسکن نہیں کرنا چاہ رہے تھے سرکار، اس کو مسکن مدینہ تھا، لیکن ایک خواہشی منزل مقصود تھی سرکار کی کہ جڑی شے میرے کو لوگ خوشی ہے میں واپس لینی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک یہ وہی ہے جس نے قرآن کو تم پر فرض کیا ہے، لا ردو کا علامات، پریشان کیوں نہ ہے، اس میں وہ فتح مکہ کی نبی تھی، اس کے اندر اے رسول پریشان کیوں ہوتے، ہم تمہیں پلٹائیں گے تمہارے منزل مقصود کی جانب، تو ادھر رخ کر کے جو مدینے کھلو کے بھی اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا، یہ طویل قبلہ جو ہے مکہ کا واقعہ ہے، ایک گل دس دیے کہ کھچ کی نہیں گھسی، یہ بات بتاتی ہے کہ نماز بھی کھلوتے ہیں دھیان مکے والی سی، کہ او نہیں، کیوں، کس وجہ سے؟ بیت اللہ عزیز تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بیت اللہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت بار بار یاد آتا تھا آپ کو، وہاں گزرے ہوئے آپ کے لمحات آپ بھول نہیں پاتے تھے، عبادت کا جو سرور وہ جانتے تھے اس جگہ پر ہے، وہ اور کسی جگہ پر کہاں۔ سرکار خواہش کرتے تھے اس بات کی، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، ہم نے تمہیں قرآن دیا، فرض کیا ہے تمہارے لیے، تم پر قرآن فرض کر دیا ہے، اسے پڑھو، اس کی تلاوت کرو، لا ردو کا علامات، تو صرف انہوں پڑھدا رہا ہے، وہ کم میرا کہ تینوں اتھے موڑا میں، وہ آسانی میں پیدا کر دیں گا تیرے واسطے، لقد صدقت رؤیا بالحق، وہ بالکل بے شک خواب سچ کر دکھایا، وہ سچائی والی بات ہے، جب خواب دکھایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کا۔ یہاں ماد رجوع کے لیے، کچھ کہتے ہیں جی یہ چونکہ وہاں مکہ کی جانب رجوع تھا، میں کہتا ہوں یہ رجوع نہیں تھا، رجوع تب ہوتا جب سرکار مدینہ کو چھوڑ کے دوبارہ مکہ جا کے سرکار مکین ہو جاتے تو پھر رجوع تھا، اب یہ پلٹنا ضرور تھا، کیونکہ خواہش ایک منزل تھی سرکار کی کہ میرا ٹارگٹ اگر میں نے اس بات کو اچیو کرنا ہے، یہ ایک منزل تھی، ایک ٹارگٹ ضرور تھا، مشکلات کا سامنا کر کے، بڑیاں مشکلات سے سن، مشکلات کا سامنا، مکے والا کھیڑا چھڈے ہی نہیں سی، توڑ مدینے شریف تک، اب بدر ہوئی، خندق ہوئی، احد ہوئی، نہیں ہوئی، کدو کھیڑا چھڈے سن، بڑے اوکھے ہوئے سن، لیکن سرکار نے وعدہ سی کہ او جو قرآن فرض کیتا گیا تینوں واپس پلٹنا ہے تو اس جگہ دیتے، تو وہ فتح مکہ کی خوشخبری۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو اسی لیے خوشی کہا جاتا ہے، عہد والا عید والا جو ہے نا، اسے خوشی اسی پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے کہ کچھ مشکلوں سے گزر کر جب بندہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو دکھ بھول جاندے نے بندے یقین سارے بھول جاندے نے، وہ تمام جتنی مشکلات کے اندر سے وہ گزرا ہوتا ہے وہ تمام کی تمام مشکلات بھول جاتا ہے، بھول گئی ہیں بدراں، بھول گئی وہ خندق کی ساڈ نال ہویا، مکہ لب گیا، بس ٹھیک ہو گیا، ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں، ہمارا مقصد ہمیں مل گیا۔ اچھا ایک بنی اسرائیل لکھیں 49 نمبر آیت سے دیکھ لیں اس کو، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، دو ساتھی صرف اس کا ترجمہ کریں ذرا۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ سرکار جو بتاتے تھے کہ حضور پیش ہونا جے
اس نے تمہیں اکٹھا کر لینا ہے. قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا آئنا لمبعوثون خلقا جدید. یہ بڑا خلقا جدید والا بڑا بہیویئر ان کا جی. وہ ہماری ہڈیاں ریسا ریسا ہو جائیں گی, بکھر جائے گا سارا کچھ. تجب دی گل پھر بھی اسی کٹھے ہو جاؤں گے. قل کونوا حجارۃ او حدید, فرما دیجیے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, جب بھی ایسے مخلوق جو تمہارے خیال میں ذرا سخت ہو. ان سے کہہ دو تو تے ایویں نرم نرم ہڈیاں والا بندہ ہے, دوجا بندہ تینوں کو بھاری جی سٹ مار دے تاں تیری ہڈی ٹوٹ جاندی ہے. تمہیں اگر چوٹ سخت لگ جائے تو تمہاری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تمہیں زخم آ جائے تو تمہارا جو گوشت ہے وہ اتر جاتا ہے. قل کونوا حجارۃ و حدید, ان سے بولو تم تو نازک نازک ہو, اگر تم پتھر ہوتے یا لوہا ہو جاتے. او خلق مما یکبر فی صدورکم, یا اس سے زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ہے تم وہ ہو جاتے. کچھ بھی ہوتے فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. جب یہ کہا گیا نا تم خواہ پتھر ہو جاؤ خواہ لوہا ہو جاؤ, تو خدا کی قدرت, ان کی طاقت ویسے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جب سمجھایا جا رہا تھا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ اکٹھا کر لے, تو اکٹھے کیتے جاؤں گے, کوئی بڑی گل نہیں. تم بے شک پتھر ہو جاؤ, لوہا ہو جاؤ, یا اس سے بھی سخت کوئی چیز ہو جاؤ, کہ اچھا کون اکٹھا کرے گا ہمیں بھی تو پتہ چلے کون ہے جو ہمیں دوبارہ یہ اکٹھا کر لے. قل الذی فطرکم اول مرۃ, فرما دیجیے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا. اچھا اس سے پہلی مرتبہ فطر نہیں, کیونکہ قل الذی فطرکم اول مرۃ, وہی جو سب سے پہلی مرتبہ جس نے تمہیں تخلیق کیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. یہ جواب ایک جگہ تے غور دیتا گیا ہے جڑا سورہ یونس دیکھو ذرا 3 نمبر اس کی آیت دیکھیں ذرا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا افلا تذکرون. ایک دو ساتھی ترجمہ کریں اس کا. اس میں شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار وہی خدا ہے جس نے سارے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا, پھر اس نے عرش کو بلند کیا, وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے, اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت. بات وہی ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, بے شک وہی تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کر دیا. ثم استوى علی العرش, اور پھر کیا ہوا, وہ عرش پر استوا ہو گیا. ادھر یہ بات یدبر الامر, اپنے امور کی تدبیر کرنے لگا. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جس کے ہاتھ وہ اذن دے دے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا, یہ ہے تمہارا رب اللہ. فاعبدوا, تمہیں چاہیے پس اس کی بندگی کرو, اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون, کیا تم عقل نہیں پکڑتے, دھیان نہیں کرتے اس بات کی جانب, غور نہیں کرتے اس بات پر کہ جو زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا ہے, جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, وہ جو امور کی تدبیر کرنے والا ہے. علیہ مرجعکم وعد اللہ حقا, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ 4 نمبر آیت آگے. قاضی صاحب تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا, وعد اللہ حقا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا, تمہیں اس کی جانب رجوع کرنا ہے. مرجعکم لفظ استعمال ہو رہا ہے, اب یہاں وہ یہ جب آد والا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا حق کا سچا وعدہ ہے تمہارے ساتھ. انہو, بے شک وہی ہے, یبدأ الخلق ثم یعیدہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا مطلب وہی عین یہ دال عید والا. ہاں جی, بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دہرائے گا.
اب انہو اس ہو کے زمرے میں کون سا ہے؟ وہی ان ربکم الذی خلق السماوات والارض، اسی وہ زمین و آسمان کو جس نے تخلیق کیا، اسی رب کی بات ہو رہی ہے یہ۔ انہ یبدأ الخلق، وہی ہے جس نے خلق میں بدا سے تمہارے لیے کام لیا، سب سے پہلے تمہیں تخلیق کیا، ثم پھر یعیدہ، اب یہاں رجوع کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہی آیت میں رجت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، یعید کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ کیا ترجمہ کیا یعید کا انہوں نے بلا؟ دوبارہ زندہ کرے گا، ریپروڈیوس، پھر اسے دہرائے گا، دہرائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک منٹ، اب یہ رجت والی بات نہیں ہو جائے گی کیا؟ کیوں جی؟ الیہ مرجعکم جمیعا، سب اس کی جانب رجوع کرنا ہے۔ یاد رکھنا یہ آپ کا رجوع آپ کی ارواح کے حوالے سے ہے۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ جو ہے نا آپ کا، اچھا اسی آیت کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک اور آیت کا سہارا لینا پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ دیکھیں ذرا، 20 نمبر ہے، 53 سے شروع کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مجھے یہ سمجھانے کے لیے کہ وہاں رجوع بھی لفظ استعمال ہوا اور یعید لفظ بھی استعمال ہوا، کہ پہلے رجوع لفظ استعمال کر کے بعد میں یبدأ الخلق کے بعد اللہ بادشاہ جی نے یعید لفظ بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے رجوع کے حوالے سے بات کر دی کہ رجوع ہے ہماری ارواح کے حوالے سے، یعید کیوں لفظ استعمال ہوا یہاں اس سے سمجھنے کے لیے زیادہ آسانی بات ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، پہنچ گئے آپ لوگ؟ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ ترجمہ کریں یہاں تک دونوں آیات کا جی۔ قادر صاحب، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے انواع و اقسام کے نباتات کے جوڑے نکال دیے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے، عمل یہ والا کیا ہے، آگے زمین کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ تمہارے لیے بتا رہا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سَبُولًا، اس نے تمہارے لیے اس میں راہیں بنائی ہیں، راہ زمین تو وکری نہیں رکھی بلکہ قرار زمین دیتی ہے، راواں زمین اچ بنائیاں نے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر میں اے دیتے ہی آسمان تو پانی نازل کیتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ازواج من نبات شتى، پھر میں نے اسی میں سے نباتات اگائے ہیں جوڑے جوڑے تمہارے لیے، یعنی ساری زمین کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، قرار صرف زمین کو دیا جا رہا ہے۔ کلو وارعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ، آپ بھی کھاؤ تے ڈنگراں نوں بھی کھواؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اب ترجمہ کریں اس کا۔ قادر صاحب، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں۔ کس میں؟ اگر میں بات منہا سے صرف شروع کرتا تو شاید آپ کو بات سمجھ نہ آتی، مجھے اسی لیے پچھلی 2 آیات کا سہارا لینا پڑا کہ بات زمین کی مٹی کی ہو رہی ہے، بات زمین کی ہو رہی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اب آپ کو رجوع یا دوبارہ کھڑے کرنے پلٹنے کے حوالے کی بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہاں رجوع کی بات ہو رہی ہے تو رجوع کہاں ہے، اگر نعید کی بات ہو رہی ہے تو نعید کہاں ہے یا کہاں تک پہنچے گی؟ یہ ایک پروسیس کے تحت تمہیں اس مقام تک پہنچنا ہوگا۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ نعید بیسیکلی عید خوشی کے زمرے میں آتی ہے، ایسی خوشی جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مصیبتوں سے گزرتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، تمہیں یہ زندگی میں جتنے بھی مشکلات ہیں نا، یہ جھیلتے ہوئے بالآخر تم دوبارہ جب اس تک پہنچو گے تو تمہیں سکون آ جائے گا۔
ان مشکلات کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا جو اس زمین کے اوپر رہ کر تم نے کی ہیں، جو مسائل تمہارے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں ہماری مٹی یہ ہماری منزل قرار پائے گی کہ جہاں سے ہمیں پیدا تخلیق کیا گیا، اس مٹی سے ہمیں تخلیق کیا گیا اور اس مٹی کے پاس ہی ہمیں لے جایا گیا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کیا ترجمہ اس کا جی؟ قادری صاحب، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے، اسی سے ہم لوگ نکال کھڑا کریں گے۔ واہ قبر تک نوعید ہے، اس کے بعد رجوع ہے۔ دونوں باتیں اس جگہ پہ لکھتی ہیں کہ جب نوعید کی بات ہو رہی ہو، جب پس پلٹانے کی بات اونٹ کے حوالے سے، عید کے حوالے سے ہو رہی ہو، تو اس سے مراد تمہاری یہ منزل پر تمہارا ٹھہرانا ہے۔ لیکن جب رجت کی بات ہو تو روز محشر ہر کسی کو وہاں کٹھے ہو جانا، پھر اوتھے جتھوں ٹرے ہو، کتھوں؟ جتھوں پھوک وجی سی، مٹی تے اتھوں اٹھی سی نا، اس مٹی دے وچ مٹی ہو جانا ساڈا عید ہے، اس تو بعد دوبارہ سانو اوتھے تک پہنچا دینا جتھوں پھوکیا گیا سی، اے ساڈا رجوع قرار پائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا رجوع تب تک نبھے گا ہی نہیں جب تک روح اپنا وہ پہلے والا مقام حاصل نہ کر لے جتھوں آئی سی اتھے گیا، اس جگہ پر۔ مائدہ نکالیں ذرا، میں عید کے حوالے سے آیت کو ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، آج وہ بھی میں یاد کرا دوں گا۔ 114 نمبر، 112 نمبر آیت اس کی میں تلاوت کرنے لگا، یہاں سے شروع کرتے ہیں، 114 تک چلتے ہیں وہاں، بلکہ 115 تک پڑھنے ہیں۔ پہنچ کے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، کمال ہو گئی ہے یار، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اندلے کیا تواڈے رب کو استطاعت ہے اس گل دی کہ آسمان تو ساڈے واسطے کھانا اتار لے؟ کیا ایمان ہے؟ کیسے بندے ہیں یار، میں سمجھنا منگنا بھی نہیں آیا۔ دسو یہ متعلق استطاعت رب دی پوچھتے پھردے نے پہ، چھڈو تانوں پتہ ہی نہیں سی کھلوتے کدے سامنے، اینو آکھو سو تیرے کول استطاعت ہے اس گل دی، میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا۔ انہوں نے حجت کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا تھا، شاید حجت کے اختیارات سے یہ واقف نہیں تھے، باندھی تھی ایسی سانو آندے تیرے کو اختیار ہے تو آسمان تو کھانا لا لیں۔ دسو سوال کی کرتا ہے، اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا ترجمہ اس کا؟ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے پاؤں اتار دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، رب دا خوف کھاؤ بندے بن جاؤ۔ واہ واہ مومنین دا ترجمہ بندے بننا، پتہ نہیں میں ٹھیک کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ وہ جے مومن ہو تو خدا دا خوف کھاؤ، منگ دے کی ہو گئے، تانوں سمجھ نہیں ہے انہوں کیڑے پیڑے پان لگے ہو۔ انہاں دے ایمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شک ہویا، اپنی صفائی دے میں قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقنا ونكون عليها من الشاهدين، ترجمہ کریں اس کا۔ وہ کہنے لگے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے نہیں ایمان ساڈا ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ٹھیک ہے، ہم صرف چاہ یہ رہے ہیں ناکل منہا۔ اچھا چلیں ان کی حمایت کرتے ہیں تھوڑی، انہوں نے یہ کیوں کہا ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں؟ پتا جی دراصل گل یہ سی کہ اسی کھانا اس واسطے چاہنے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے نا وہ کچھ اس کے جسم میں سرایت کرتا ہے۔ پروٹین آپ لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پروٹین آپ کے اس میں آتے ہیں، آپ کچھ وٹامنس لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے جسم میں اسی طرح آئے ہوتے ہیں۔ فلاحظ القیاس کے کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں تو جو کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم میں کنزیوم ہوتے ہیں اور اپنا اثر چھوڑتی ہے۔
یہ حقیقت بات ہے. مرغن غذائیں آپ کھائیں گے تو آپ کا اسٹامک خراب ہوگا, وہ اثر چھوڑے گی اپنا. سرد گرمیوں میں گرم چیزیں کھائیں گے تو ناک سے خون بہے گا. سردیوں میں سرد چیزیں کھائیں گے تو نمونیا ہونے کا خدشہ ہوگا. یعنی وہ چیزیں اثر کرتی ہیں. ان کی خواہش تھی کہ جی آسمان سے اترا ہوا ایک تام اگر ہم کھائیں گے تو وہ کتنا پاکیزہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ مومن تو ہیں تو اس کی پاکیزگی ہمارے جسموں میں سرایت کرے. اس سے حاصل کیا ہوا؟ تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقنا ونکون علیہا من الشاہدین. ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے بھی اور جان لیں ہم یہ کہ باقی یہ سچی بات ہے جو آپ نے کہا ہے وہ سارا کچھ سچ کہہ رہے. اچھا تھے کیتا کی جناب عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ارادے نو جدو بانپیا نا کہ انہوں دا ارادہ چلو آزمائش تو نہیں ہے، ایک اچھی خواہش کا اظہار کیتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ بادشاہ جی دے حضور کھڑے ہو کے دعا کر دیتے گڑ گڑا کے اپنے حجرے جا. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. ترجمہ کریں اس کا. عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کون نعمت نازل فرما دے کہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی ہو، ہمیں رزق عطا کر، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ بادشاہ جی آسمان سے ہمارے لیے مائدہ کو نازل کیجیے. ایک دسترخوان آسمان سے اترا، اس کی سٹوری میں آپ کو ساری بتاؤں. تکون صرف خان ہی نہ اترے، تکون جو ہو جائے لانا ہمارے لیے عیدن. اور میرا حال ان سب نے بالاتفاق عید کا ترجمہ صرف عید ہی کیا ہوگا. کیوں جی عید کے علاوہ کسی نے ترجمہ کیا ہو عید کا؟ خوشی کی بات انہوں نے ترجمہ کر دیا اس کا. مشکلات سے گزرے ہوئے تھے وہ، فرعون کی بڑی سختیاں بنی اسرائیل نے سہی. بنی اسرائیل جب آگے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد بھی بڑی مشکلات کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا. عیسیٰ علیہ السلام نے نواسے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے سن. انیاں مشکلات تو بعد اتوار دا دن سی جس دن آسمان تو خان اتریا سی، یہ دسترخوان اتریا. یہ بالکل ایک بدل دے تھلے سی، ایک بدل دے اتتے سی. یہ زمین دے اتتے جدو آیا یہ ٹکیا ہویا سی ایک ریشمی رومال دے نال بھی جڑا نا. عید الاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ساڈے واسطے، ساڈے تو پچھلیاں واسطے، ساڈے تو بعد والیاں واسطے نہایت خوشی دی مسرت دا دن ہو جائے، مسرت دا باعث ہو جائے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے دے کہ تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ، اتنے گل ایک اللہ نے بھی کی تھی. انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. کیا ترجمہ ہے؟ خدا نے فرمایا میں خوان تو تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر یاد رہے کہ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کافر ہوا تو میں اس کو یقیناً ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں سے کسی ایک پر بھی ویسا سخت عذاب نہ کروں گا. ایڈی سخت گل. اللہ کیا کہ پھر عذاب بھی ہو جا دیاں گا جنہیں میں کسے نو نہ دیتا ہو ہے تک جڑا انوکھے ہی کام کراں گا انہاں نال. او دے باوجود ایک باری ڈر گئے وچوں. اور شاید اسی لیے آپ اگر صوفے انبیاء پچھلے اٹھائیں گے نا تو باضابطہ طور پر کچھ ڈیپ روایات اس حوالے سے، مائدہ کے حوالے سے آپ کو نہیں ملتی ان میں، کیونکہ ہمارے لیے سائنٹک بات تو قرآن مجید کی ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ یہ نازل ہوا ہے، اللہ بادشاہ نے اس بات کی تھی تو اللہ نے یہ منزل علیکم یہ کہندے ہیں کہ میں تہاڈے تے اتارنا تے دا مطلب اتاریا سی اللہ بادشاہ جی. لیکن انہاں وہ تو چونکہ تحریف ہو چکی بہت زیادہ، انہاں دے وچ بہت ساری چیزاں تبدیل ہو چکیاں، اس واسطے اپنی اصل حالت وچ باقی نہیں ہے. تے قرآن جی دی تصدیق جڑی گل دی کرے
وہ اگر انہاں 'ਚ موجود ہے تو وہ منن والی ہے، جڑی انہاں 'ਚ قرآن دی تصدیق جس گل دی نہیں ہے وہ نہیں منن والی، وہ جڑی ہے وہ خان آسمان تو اتار دیتا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تھا اس حوالے سے، معصومین سے بھی روایت اس حوالے سے موجود ہے بعد میں کہ معصوم نے فرمایا مختلف حوالوں سے یہ خان اترا تھا، اس میں ایک مچھلی تھی بڑی سی، اور اگر میں ساری روایات پیش کروں تو اس دسترخوان کے اوپر سبزیاں بھی موجود تھیں، اس دسترخوان کے اوپر گوشت بھی موجود تھا، اس دسترخوان کے اوپر روٹیاں بھی موجود تھیں، گرما گرم ساری۔ جدو رب نے لائی نا تمکی تے جنہ منگیا سی نا وہ شمون اگے لگا سی سب تو، کھانا آ گیا تے کھانے نو ویکھ کے ڈردے سن پے۔ ایک بندہ اگے ہو کے حضرت عیسیٰ نو پوچھن لگا یہ جنت دا کھانا ہے؟ تو انہیں کہا تو اگے جڑا سوال کیتا ہے کہ کھانا آسمان تو آ جائے، وہ آ گیا ہے نا، اب اسے کھاؤ اور سوالات نہ کرو۔ لیکن جناب عیسیٰ نے بتا دیا کہ یہ کھانا جنت سے نہیں آیا، کیونکہ بات من السماء کی ہو رہی تھی، من الجنت کی نہیں ہو رہی تھی، تو اسے آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے، جنت سے نہیں آیا۔ نہ یہ زمین کا کھانا ہے نہ جنت کا کھانا ہے، یہ درمیان رب نے اتھو کر کے تخلیق کر کے کال دیتا ہے، بچوں کر کے بچوں لایا اللہ بادشاہ جی نے کھانا۔ ڈر رہے تھے وہ سارے وہ کھانا کھانے سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نہیں پہلا تسی چکھو تے پھر اسی کھاواں گے۔ اس میں ایک اور روایت بھی موجود ہے، انہوں نے اس جو معجزے کے اوپر ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے طلب کر، کہنے لگے یہ تو اللہ نے اتاری ہے، آپ بھی اس میں کوئی ہمیں کر کے دکھائیں کہ کچھ ہو سکتا ہے اس میں۔ وہ بنی ہوئی مچھلی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اس کو زندہ دیکھ کے اور زیادہ ڈر گئی، جناب عیسیٰ نے دعا کی تو وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں چلی گئی۔ اب اس خوف سے کھا نہیں رہے تھے، کہنے لگے نہیں پہلے آپ کھائیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے منگوایا تساں ہیں کہ میں؟ کس کے کہنے پہ آیا؟ تم لوگوں نے مانگا نا، میں نے تو نہیں مانگا، میں نے تو تمہارے کہنے پہ دعا کی ہے۔ ہلکے سا مختصر کہ انہوں نے کھانا کھایا نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ جو اپاہج وہاں موجود تھے، جو بیمار لوگ موجود تھے، کچھ مسکین موجود تھے، ان سب کو بلا لیا، جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، کہ کچھ 1300 افراد کے قریب سب۔ اب خود سوتے بہت بڑا دسترخوان تھا، چھوٹا سا نہیں تھا۔ ان سب کو کہا گیا آپ شیروں کے کھاؤ اس میں سے۔ اتنے بندوں نے کھانا کھایا، اور وہ جو آپ نے بنی اسرائیل کے وہ جو سرداران تھے جنہوں نے اس قائد کا اظہار کیا تھا آگے لگ کے، انہوں نے اس میں سے کھانا کھانا، انہوں نے دیکھا کہ جو بیمار کھا رہا ہے وہ شفا یاب ہو رہا ہے، جو اپاہج کھا رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب یہ سارا کچھ اب دیکھا نا تو اس دن کے طعام کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ دسترخوان مائدہ واپس چلا گیا۔ یہ ایک دن نہیں، 40 دن تک مسلسل یہ مائدہ آسمان سے آتا رہا۔ چند دن تو وہ بیمار جدو لوگوں سے رولا پینا شروع ہو گیا، پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ بیمار تو اس کھانے سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ جب بھی پتہ چلتا کہ یہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا ہے، لوگ بھاگ بار اس کی جانب آتے تھے۔ ان کی جانب دیکھ ان سرداروں نے بھی دوبارہ آنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی اس میں سے کھانا شروع کر دیا۔ انکار تو یہ کر چکے تھے، انہوں نے نہیں کھاتا۔ اس انکار کی بنیاد پر یہ مستحق عذاب کے ہو گئے۔ اللہ نے تھوڑی تاخیر کی، انہیں پھر دیکھا کہ شاید یہ رجوع کریں۔ اب جب کھانا کھایا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے ساتھ وہ سارے مانگنے والے، وہ بیکاری بھی بٹھا دیے ہیں، مسکین بھی ہیں، اپاہج بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سارے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے سانو انہاں نالوں وکھرا کر کے دیو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ آیا کہ رب تیرا وعدہ سی، یہ تیرے طعام سے انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا تھا، ان کے ذہنوں کی کیفیت ایسی کر دی تھی کہ یہ گندگی کھاتے تھے، یہ اپنے بستروں پر لیٹے ان کی حیتوں کو تبدیل کر دیا تھا اللہ بادشاہ جی۔ ایک بات اس جگہ پر مسلم، اور عید یہ تھی ان کے لیے بھی اور آخر والوں کے لیے بھی، شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی کرسچینٹی میں سنڈے والے دن عبادت جو مخصوص رکھی جاتی ہے،
اور اتوار والے دن کو عبادت کے حوالے سے ترجیح دی جاتی ہے ان کے ہاں، کہ یہی ایک وجہ تھا کہ یہ تام آسمان سے سنڈے کو اتارا گیا تھا، اتوار والے دن اتارا گیا تھا۔ ان کے لیے اتنی مشکلات کے بعد یہ خوشی کا باعث تھا کہ بیٹھے بیٹھے سانو روٹی لب جاندی ہوں جی نا، سانو کوئی مشقت کرنی نہیں پیندی، اوکھے کر پیڈے وڑنا ہی نہیں پیندا سانو کسی صورت بھی۔ اس میں ایک بات لازم تھی، یہ جو بات قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، یہ جو بات تھی نا کہ جنہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا اس بات کا، ایمان تھا ان کا، ایمان ہونے کے بعد جب اطمینان قلب کے لیے تمہیں کسی بات کا مشاہدہ کرا دیا جائے تو پھر تمہارے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی، پھر یہ وہی مثال ہو جاتی ہے، پھر سزا تے نوادو ہے دی، پھر اس کی سزا تمہیں بہت بڑھ کر دی جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جہل کے 100 گناہ ایک عالم کے ایک گناہ کے بخشنے سے پہلے بخش دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جانتا نہیں تھا، تم تو جانتے تھے، جو جان گیا اس پر ذمہ داری زیادہ عائد ہو جائے گی، جڑا جانے بغیر پیچھا پلٹے تو جاہل سے انہیں پتہ نہیں، سے سزا پھر بھی انہیں ملے گی پر کٹ ملے گی، تو سارا کچھ ویکھ کے پلٹ گئے ہیں، جب دیکھ کے پلٹے ہو تو اب سزا کے مستحق تم اس پہلے سے زیادہ ہو جاؤ گے، ہن جان نہیں چھوٹنی ہے۔ دلال ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، میں جناب امیر علیہ السلام کا ایک کال پیش کیے دیتا ہوں۔ عید الاضحیٰ اور عید فطر، رمضان شریف کیونکہ ایک مشقت کا مہینہ ہے، یہ بھی ہم بھوک کو برداشت کرتے ہیں، ہم پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاتے ہیں، اس مہینے کے اندر ہمیں بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان مشکلات سے گزرنے کے بعد ہمیں فوری طور پر جو دن دیا جاتا ہے خوشی کے لیے، وہ دن ہماری عید کا دن ہوتا ہے کہ اب جس مشکلات سے تم گزرے ہو تمہیں اس کے لیے آزاد کر دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ یہ کیونکہ حج بھی ایک بہت بڑی مشقت ہے، اضحیٰ جو ہے عید والی جو وہ عید قربان جسے کہا جاتا ہے، وہ حاجیوں کے لیے بالخصوص عید تھی، ہمیں تو ان کی وساطت سے یہ خوشی کا دن ملا ہے۔ آپ جو سمجھے کہ عید الاضحیٰ کی بات میں کرتا ہوں تو وہ حجاج کرام چونکہ ایک بڑی مشقت سے گزرتے ہیں، وہ مشقت سے گزرنے کے بعد انہیں پھر اس دن کی نوید دی جاتی ہے، او تواڈے کپڑے لوا دیتے سن، اساں احرام دی صورت ہے تواڈے تے بین کر دیتا سی کہ آ چیز نو نہیں مارنا، چیز نو شکار نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، حرمات جتنے بھی ہیں ان سب سے جو منع کیا گیا ان سے منع رہنا تم نے، بڑے قدغن ہم نے لگائے تھے، آؤ یہ عید کا دن ہے، یہ ساری پابندیاں تمہارے لیے اٹھا دی ہم نے، آ نویں کپڑے پا، شکار کر دے، دل کردا شکار کر، سب تو پہلے لیلا ذبح کرانے تیرے کو لا، یعنی سارا کچھ اس کے اندر ہی، وہ اس وقت عید کا دن تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کل یوم لا یاس اللہ فیہ، تمام ایام جن میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، فہو یوم العید، وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ ویسے عیداں سال بعد نہیں ہوندیاں، تیرا پورا دن اگر خدا دی نافرمانی تو بغیر اتر جائے تے ٹالدا سورج بھی تیرے سے عید ہے بابا، تیری رات عید تبدیل ہو جائے گی، مالک سے فرق کر دے، اسے عید کہتے ہیں۔